آج کل کے دور میں جہاں ہر طرف انفارمیشن ہی انفارمیشن ہے، وہاں ایک چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی غلط فہمی کا طوفان کھڑا کر سکتی ہے۔ اور پتہ ہے ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اکثر اس لیے کہ ہمیں کہانی کا صرف ایک ہی پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ادھورا سچ ہمیں کیسے اور کیوں گمراہ کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ آرام سے سوشل میڈیا اسکرول کر رہے ہیں اور اچانک کسی جاننے والے کی پروفائل سے ایک عجیب سی مبہم سی پوسٹ نظر آتی ہے۔ بس یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ فوراً دماغ میں سوالات کا طوفان آ جاتا ہے نا؟ یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ کہیں یہ میرے لیے تو نہیں، یا شاید کسی اور دوست پر ایک خفیہ سا طنز کیا گیا ہے؟ بس ذہن میں سوالوں کا ایک پورا جال بن جاتا ہے۔ اور پوسٹ بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، دیکھنے میں تو ایک عام سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر جو چھپے ہوئے مطلب ہو سکتے ہیں وہ ہمارے ذہن کو فوراً قیاس آرائیوں کے میدان میں اتار دیتے ہیں۔ اور یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ خالی نہیں بیٹھتا، وہ فوراً ایک کہانی بنانا شروع کر دیتا ہے، اور اکثر یہ کہانی بہت منفی ہوتی ہے۔ ہم جھٹ سے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ کوئی ذاتی حملہ ہے، جبکہ ہو سکتا ہے حقیقت اس کے بالکل ہی الٹ ہو۔ تو یہ جو چھوٹی سی مثال ہے یہ اصل میں ایک بہت بڑے اور بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ ہے یک طرفہ سوچ یا نامکمل سچائی کا خطرہ۔ جب بھی ہم کسی معاملے کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم اصل میں ایک یک طرفہ موقف اپنا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسی رائے بنا لیتے ہیں جس کی بنیاد ہی ادھوری معلومات پر ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی ہر غلط فہمی کی جڑ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ ایک طرف ہے نامکمل معلومات، بالکل ایسے جیسے کسی بہت بڑی تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمارے سامنے ہو، اور دوسری طرف ہے مکمل حقیقت، یعنی پوری تصویر۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو دیکھ کر پوری تصویر کے بارے میں فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان کے اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ سالوں پرانی دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، خاندانوں میں ایسی دراڑیں پڑ جاتی ہیں جو بھرتی نہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہی چھوٹی سی چنگاری معاشرے میں بڑے بڑے جھگڑوں کو ہوا دے دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارا دماغ ایسا کرتا ہی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی جلدی بدترین نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ نفسیات کام کر رہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہے وہ ایک کہانی بنانے والی مشین کی طرح ہے۔ اسے ادھوری معلومات اور غیر یقینی صورتحال بالکل پسند نہیں۔ جب اسے کہانی میں کوئی خالی جگہ نظر آتی ہے تو وہ اسے خالی نہیں چھوڑتا، بلکہ اپنی طرف سے اندازے اور مفروضے ڈال کر اسے بھر دیتا ہے۔ اور یہ خالی جگہیں بھری کس چیز سے جاتی ہیں؟ ہمارے ماضی کے تجربات سے، ہمارے اپنے جذبات سے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پہلے سے بنے ہوئے خیالات سے۔ ہمارا دماغ اکثر ان باتوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جو ہماری پرانی سوچ سے ملتی جلتی ہوں، اور اسی لیے جو کہانی ہم بناتے ہیں وہ اکثر حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات یا نیا فلسفہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بھی بتایا گیا ہے، صدیوں سے مذہبی اور اخلاقی تعلیمات ہمیں اسی بدگمانی سے بچنے کا سبق دیتی آئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دلوں میں فاصلے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ذہن کی اس عادت کے آگے مجبور ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ آئیے اب کچھ ایسے اصولوں پر بات کرتے ہیں جو ہمیں پوری تصویر دیکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو یہ رہے 4 بہت ہی کام کے اصول۔ پہلا، صرف یہ مان لینا کہ ہر کہانی کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، کچھ بھی فرض کرنے کے بجائے سیدھا پوچھ لیا جائے۔ غصے میں جواب دینے سے پہلے ایک سادہ سا سوال کہ کیا میں آپ کی بات ٹھیک سمجھا؟ تیسرا، صبر کرنا، فوراً رد عمل دینے کی خواہش پر قابو پانا۔ اور چوتھا، سوشل میڈیا کا ذمہ داری سے استعمال، یہ سوچ کر پوسٹ کرنا کہ کوئی دوسرا ہمارے الفاظ کو کیسے سمجھے گا۔ اور ان سب اصولوں کی جڑ کیا ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی کوشش، ایک بات چیت۔ اکثر ایک بہت بڑا طوفان صرف ایک سیدھی اور صاف بات سے ٹل سکتا ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ سچی سمجھ بوجھ 3 ستونوں پر کھڑی ہے: تحقیق یعنی پوری بات جاننا، تحمل یعنی صبر سے کام لینا، اور انصاف یعنی بغیر جانے فیصلہ نہ کرنا۔ سچ تک پہنچنا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ ایک شعوری کوشش کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں معلومات کو صرف سن کر قبول نہیں کرنا، بلکہ خود اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے۔
اور آخر میں یہ ایک جملہ جو سمجھیں اس پورے تجزیے کی جان ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ادھورا سچ اکثر ایک مکمل غلط فہمی میں بدل جاتا ہے جو رشتوں اور اعتماد کی بنیادیں تک ہلا دیتا ہے۔ تو اگلی بار جب بھی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے لگے یا کسی نتیجے پر پہنچنے والے ہوں تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں، کیا میں نے کہانی کا دوسرا رخ جاننے کی کوشش کی ہے؟